روزے کے متعلق چند مسائل جو وقتاً فوقتاً دوست احباب نے مجھ سے پوچھے، تو میں نے سوچا کہ ایک کلپ کی صورت میں ان تمام سوالات کے جوابات سوشل میڈیا کے توسل سے آپ احباب تک بھی پہنچا دیے جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں امید واسق ہے کہ یہ صدقہ جاریہ بھی بنے گا میرے لیے، اور آپ تمام احباب کا اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر آپ احباب چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہوں تو دوسرے لوگوں تک بھی اس کلپ کو پہنچائیں تاکہ روزے کے متعلق کئی اہم مسائل وہ ان تک پہنچ سکیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پیدا کی گئی، لوگوں کے درمیان ایک مسئلہ غلط مشہور ہوا کہ اذان کے دوران بھی سحری کرنا جائز ہے، کھانا کھانا جائز ہے، پانی پینا جائز ہے۔ یاد رکھیے، شریعت نے جو سحری کی حد بندی کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ یعنی روزے کا جو درانیہ شریعت نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، وہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو اب صبح صادق سے پہلے اگر کوئی شخص اذان دے دے تو بلا شک و شبہ آپ کھانا جاری رکھیں، آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ اس سحری کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد اذان دیتا ہے تو پھر آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ آپ صبح صادق کے بعد کھائیں پئیں اور اپنی سحری کو جاری رکھیں۔ لہٰذا نتیجتاً یہ بات ہے کہ صبح صادق کا تعلق ہے سحری کے ساتھ، اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح صادق اگر نہیں ہوئی آپ کھا پی سکتے ہیں، صبح صادق ہو چکی ہے تو آپ کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال، کیا دوران روزہ حقہ، سگریٹ، تمباکو وغیرہ استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں، اگر تمباکو استعمال کرتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، حقہ پیتے ہوئے اس کا دھواں اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مکمل پتہ ہے کہ دھواں نہیں جاتا، تو یاد رکھیں احتیاط کے باوجود ایسا نہیں ہو سکتا کہ دھواں جو ہے وہ حلق سے آگے نہ جائے، اور اگر حلق سے آگے نہیں جاتا پھر بھی ظاہر ہے اس کو منہ میں ڈالنا روزے کی حالت میں کسی شے کو یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے حالت روزہ میں۔ روزے کی حالت میں قے کرنا، الٹی کرنا، لوگوں کے درمیان بہت سارے مسائل غلط مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ 24 صورتیں جو فقہا نے بیان کی ہیں الٹی کی، قے کی، ان میں سے صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی 22 صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب میں ان 22 کو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، میں وہ 2 صورتیں بیان کر دیتا ہوں جن کے پائے جانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1 کہ کسی شخص کو روزہ یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، پھر اس نے جان بوجھ کر الٹی کی، قے کی، یعنی اس نے ہاتھ مارا اور جان بوجھ کر اس نے الٹی کی۔ اور تیسری شرط، وہ الٹی، وہ قے منہ بھر کر تھی۔ یہ تینوں شرطیں پائی گئی، روزہ بھی یاد تھا اور قے بھی منہ بھر کر تھی، اور اس نے خود قصداً جان بوجھ کر کی تھی، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2 کہ کسی شخص کو قے آئی، الٹی آئی اور اس نے اس کو واپس خود نگل لیا۔ ایک ہے واپس چلی جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایک ہے خود قصداً اس کو واپس نگلنا۔ تو اگر اس نے اس الٹی کو جو اسے آئی، قے آئی، خود واپس نگل لیا تو اب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ ادروائز جتنی صورتیں ہیں، قے خود آئی، منہ بھر کر نہیں تھی، یا منہ بھر کر خود آئی، یا اس نے خود واپس نہ نکلی، وہ خود بخود واپس چلی گئی، یا اس نے خود قے کی جو منہ بھر کر تھی لیکن اسے روزے کا ہونا یاد نہیں تھا کہ میں روزے دار ہوں، تو ان تمام صورتوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتلام ایک مسئلہ نوجوانوں کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم صبح اٹھے ہیں اور ناپاکی ہے، رات کو احتلام ہو گیا تو ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیں، اگر سحری کا وقت ابھی باقی ہے کافی تو آپ غسل کریں اور اس کے بعد سحری کریں، لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے، وقت تنگ ہے، تو آپ اچھی طرح غرغرہ کریں، کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں، اور اس کے بعد آپ سحری کریں، اور سحری کرنے کے بعد آپ غسل کر کے نماز فجر ادا کریں۔ یاد رکھیں
کہ اتنی دیر غسل نہ کرنا کہ ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے تو انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں احتلام آ گیا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ برا سوچتے رہے اور آپ کو احتلام ہو گیا پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ کام گناہ ہے، برا سوچنا، خیالات جو ہیں وہ گندے ذہن میں لے کر آنا۔ حیض اور نفاس، حائضہ کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، جس عورت کو نفاس آتا ہو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر حالت روزہ میں حیض آ گیا یا نفاس کا خون جاری ہوا تو اس عورت کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب وہ سارا دن بھوکی پیاسی نہ رہے، بلکہ اس کے لیے کھانا کھانا، پانی پینا جائز ہے، چھپ کر بھی کھا پی سکتی ہے، لوگوں کے سامنے بھی کھا پی سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ چھپ کر کھائے پیے۔ ایک مسئلہ آئی ڈراپس میں آنکھوں کے اندر دوائی ڈالنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ آنکھ کے اندر سرما ڈالنا بھی جائز ہے اور خشک دوا ڈالنا بھی جائز ہے، اس کا ذائقہ اگرچہ حلق میں محسوس ہو، لیکن لیکوڈ دوائی، ڈراپس، قطرے، یہ آنکھوں میں اگر ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آنکھ کا ڈائریکٹ تعلق حلق کے ساتھ ہے۔ کان میں دوائی ڈالنا، کان میں دوائی ڈالنے کے بارے میں فقہائے کرام کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کان کا پردہ سلامت ہے تو دوائی ڈالنا جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہے تو دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوائی ڈالنا، ناک میں دوائی ڈالنے کے بارے میں فقہائے کرام کا موقف یہ ہے کہ اگر ناک میں دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک کا ڈائریکٹ تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ ڈرپ لگوانا، انجیکشن لگوانا، روزے کی حالت میں انجیکشن اور ڈرپ لگوانا جائز ہے، اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول میرے نزدیک اور کافی علماء اور بھی اس طرف ہے کہ روزے کی حالت میں ڈرپ اور انجیکشن لگوا سکتے ہیں، لیکن علماء نے یہ لکھا کہ دو ایسی وینز ہیں جن میں ڈرپ نہ لگوائی جائے، انجیکشن نہ لگوایا جائے، ایک جائفہ اور ایک عامہ، کیونکہ ان دونوں کا تعلق دماغ اور معدے کے ساتھ ہے، تو ان میں اگر آپ ڈرپ یا انجیکشن لگوائیں گے تو وہ ڈائریکٹ معدے یا دماغ میں پہنچے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہماری وینز ہیں ان میں آپ ڈرپ لگوا سکتے ہیں، انجیکشن لگوا سکتے ہیں، البتہ کسی ماہر سرجن سے پوچھ لیا جائے کہ میں جس وین میں ٹیکا لگوا رہا ہوں، انجیکشن لگوا رہا ہوں، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ تو نہیں ہے، اس کا تعلق معدے کے ساتھ تو نہیں ہے، تو آپ اگر ایسا تعلق نہ ہو تو آپ لگوا سکتے ہیں۔ دمے کے مریض کا انہیلر استعمال کرنا، یاد رکھیے کہ دمے کا مریض اگر انہیلر استعمال کرے گا، یا مریض نہیں ہے ویسے وہ استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر دوائی ہوتی ہے مائع ٹائپ جو انسان کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اور قصداً کسی دوا کو اندر لے جانا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا انہیلر استعمال نہ کیا جائے۔ آخری مسئلہ کہ ٹوتھ برش کرنا، مسواک کرنا یا منجن استعمال کرنا، یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا استعمال کرنے سے اگر یہ چیزیں منجن ہو، ٹوتھ برش ہو، یہ حلق سے نیچے اتر جائے یا ان کی جاگ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مسواک کرتے ہوئے یہ خوف نہیں ہوتا، البتہ اگر مسواک کے ذرات نیچے حلق سے اتر جائیں تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بندے کو مکمل اطمینان کامل ہو کہ میں اگر برش استعمال کرتا ہوں پیسٹ کے ساتھ یا میں منجن استعمال کرتا ہوں تو ذرات جو ہیں اس کے یا جھاگ کے وہ حلق سے نیچے نہیں اتریں گے، تو پھر یہ جائز تو ہے، لیکن پھر بھی یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اور حالت روزہ میں کسی شے کو چکھنا، اس کا ذائقہ محسوس کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے حالت روزہ میں احتیاط کی جائے، ٹوتھ برش نہ کیا جائے، پیسٹ وغیرہ استعمال نہ کی جائے، منجن استعمال نہ کیا جائے، آپ مسواک استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل آسان طریقے سے سیکھنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔